آئین صرف ایک آپ کہہ لیں کہ قانون اور ضابطوں کی خوش کتاب نہیں ہوتا. اگر آپ اسے غور سے پڑھیں تو یہ قوم کی روح کی طرح ہے. اس میں اس کی امنگیں ہیں، اس کے خواب ہیں، وہ وعدے ہیں جو ریاست اپنے آپ سے کرتی ہے. بالکل، اور اپنی لوگوں سے بھی کرتی ہے. جی، آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے اسی دل پر بات کرنے والے ہیں. یہ ہے باب دوم پالیسی کے اصول. اور یہ بہت اہم حصہ ہے. ہماری گفتگو خاص طور پر آرٹیکل 29، 30، 31 اور 32 کے ارد گرد گھومے گی. مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ ان میں لکھا کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ اصول ہماری اجتماعی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی ریاست کی مذہبی ذمہ داریوں سے لے کر جی، ایک گلی محلے کی حکومت تک. بالکل. تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں. شروعات کرتے ہیں آرٹیکل 29 سے. یہ ان تمام اصولوں کی ایک طرح سے بنیاد ہے. یہ کہتا ہے کہ ریاست کے ہر ادارے، ہر اتھارٹی، مطلب ہر سرکاری اہلکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام کرتے ہوئے ان اصولوں کے مطابق عمل کرے. وہ پابند کر دیا گیا ہے. پہلی نظر میں بالکل ایسا ہی لگتا ہے، لیکن دیکھیں آئین ساز بہت ذہین تھے. انہوں نے اس ذمہ داری کے ساتھ ایک ایسی شرط لگائی جو سب کچھ بدل دیتی ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ آرٹیکل 29 کی شق نمبر 2. وہ کہتی ہے کہ کسی بھی اصول پر عمل درآمد وسائل کی دستیابی سے مشروط ہوگا. اچھا، یعنی آسان لفظوں میں ریاست یہ سب کچھ کرے گی، مگر تب جب اس کے پاس پیسہ اور وسائل ہوں گے. بالکل. تو یہ ایک طرح سے خواہش کی فہرست ہوئی، کوئی لازمی حکم نہیں. حکم نہیں، بالکل یہی بات ہے. یہ اہداف ہیں، فوری طور پر نافذ ہونے والے احکامات نہیں. ریاست کوشش کرے گی، لیکن اگر معاشی حالات خراب ہیں یا وسائل کہیں اور لگ گئے ہیں تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکے. یہ تو ایک بہت بڑا اسکیپ کلوز ہے. جی بالکل، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن پھر احتساب کا کوئی طریقہ تو ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ آرٹیکل 29 کی تیسری شق میں ایک رپورٹ کا ذکر ہے. جی، اس میں ایک احتسابی طریقہ کار دیا گیا ہے کہ ہر سال صدر اور گورنر ایک رپورٹ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں پیش کریں گے، جس پر بحث بھی ہوگی. یہ تو ایک طرح کا سالانہ رپورٹ کارڈ لگتا ہے. جی، اور یہ سیاسی احتساب کا ایک اہم ذریعہ ہے. خیال یہی تھا کہ جب پارلیمنٹ میں بحث ہوگی تو اپوزیشن سوال اٹھائے گی، میڈیا بات کرے گا اور عوام کو پتہ چلے گا کہ حکومت ان آئینی وعدوں کو کتنا پورا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہیں پر کہانی کا سب سے بڑا موڑ آتا ہے، اور وہ ہے آرٹیکل 30. اور وہ کیا ہے؟ آرٹیکل 30 ان تمام اصولوں کو آپ کہہ لیں کہ عدالت کے دائرے کار سے باہر کر دیتا ہے. اس کی شق نمبر 2 صاف کہتی ہے کہ کسی بھی قانون یا سرکاری اقدام کو اس بنیاد پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان پالیسی کے اصولوں کے مطابق نہیں. ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب بات ہے. نہ ہی اس بنیاد پر ریاست کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے. اگر عدالت میں چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا تو پھر آرٹیکل 29 میں اتنی لمبی چوڑی ذمہ داری کی بات لکھنے کا فائدہ کیا؟ کیا یہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہے؟ یہ ایک بہت عام اور میں کہوں گی کہ ایک جائز سوال ہے، لیکن آئین ساز اسے دکھاوا نہیں سمجھتے تھے. ان کی سوچ یہ تھی کہ ریاست کو چلانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک قانونی اور دوسرا سیاسی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ عدلیہ ہر دوسرے دن حکومت کے پالیسی فیصلوں میں مداخلت کرے کہ آپ نے تعلیم پر اتنا خرچ کیوں کیا اور صحت پر کیوں نہیں. اچھا، یہ فیصلے حکومت کے ہوتے ہیں اور ان کا احتساب عوام نے ووٹ کے ذریعے کرنا ہوتا ہے. تو یہ اصول ججوں کے لیے نہیں بلکہ عوام اور ان کے نمائندوں کے لیے لکھے گئے ہیں. یہ ریاست کا ضمیر ہے، عدالت کا ہتھوڑا نہیں. واہ، ریاست کا ضمیر، عدالت کا ہتھوڑا نہیں. یہ بہت اچھی وضاحت ہے. تو یہ اصول قانونی طور پر قابل نفاذ حقوق نہیں بلکہ سیاسی اور اخلاقی خواہشات ہیں. بالکل، ایک اخلاقی قطب نما. اگر یہ بنیاد ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس بنیاد پر آئین کون سی عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہے. آرٹیکل 31 سے شروع کرتے ہیں جو اسلامی طرز زندگی کی بات کرتا ہے. یہ تو ایک بہت بڑا اور اہم بیان ہے. جی، اور یہ پاکستان کے آئین کی نظریاتی بنیاد کو واضح کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ ریاست کوشش کرے گی کہ پاکستان کے مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگیاں اسلام کے بنیادی اصولوں اور قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں. یعنی ریاست ایک غیر جانبدار مبصر نہیں بلکہ ایک فعال سہولت کار ہے. بالکل، ایک ایکٹیو فیسیلیٹیٹر.
اور یہ صرف ایک عمومی بات نہیں ہے۔ آرٹیکل 31 کی دوسری شق میں تو بہت ٹھوس نکات ہیں۔ مثلا قرآن اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ جی، اور قرآن کی صحیح طباعت کو یقینی بنانا، اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیارات کو فروغ دینا۔ اور زکوٰۃ، عشر، اوقاف اور مساجد کا مناسب انتظام کرنا۔ بالکل، اور اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے بہت سے نکات پر ریاست نے عملی اقدامات کیے بھی ہیں۔ صحیح۔ ہمارے تعلیمی نظام نے اسلامیات لازمی ہے، زکوٰۃ اور عشر کا نظام سرکاری سطح پر موجود ہے، اوقاف کے محکمے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھلے ہی ان اصولوں کو عدالت میں نافذ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کسی اصول کے پیچھے سیاسی عزم اور عوامی حمایت ہو تو وہ حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ آرٹیکل 30 کی موجودگی کے باوجود آرٹیکل 31 کے کئی حصے ہماری ریاست اور معاشرے میں گہرائی تک سرایت کر چکے ہیں۔ کوئی بھی حکومت ان سے پیچھے ہٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا احتساب عدالت میں نہیں بلکہ عوام کی عدالت میں ہوگا۔ یہ بہت دلچسپ ہے، یعنی ریاست کی اخلاقی اور مذہبی سمت کا تعین ہو رہا ہے، لیکن قانونی مجبوری کے بغیر۔ اچھا، اب قومی اور نظریاتی سطح سے ذرا زمینی حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ آرٹیکل 32 مقامی حکومتی اداروں کے بارے میں، جی، اور میرا خیال ہے یہ اس بات کا سب سے انقلابی اور شاید سب سے نظر انداز کیا جانے والا اصول ہے۔ اچھا، یہ اختیارات کو اسلام آباد یا صوبائی دارالحکومتوں سے نکال کر عام آدمی کے ہاتھ میں دینے کا وعدہ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ریاست مقامی حکومتی اداروں کی حوصلہ افزائی کرے گی جو منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوں گے۔ یہاں منتخب کا لفظ بہت اہم ہے، یعنی یہ ادارے بیوروکریسی نہیں چلائے گی، عوام کے ووٹوں سے چلائے جائیں گے۔ جی، لیکن اس آرٹیکل کی اصل روح وہ اس کے آخری جملے میں ہے۔ اگر ہم اسے 1973 کے تناظر میں دیکھیں تو یہ حیران کن حد تک ترقی پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ ان مقامی اداروں میں کسانوں، مزدوروں اور خواتین کو خصوصی نمائندگی دی جائے گی۔ واہ، یہ تو واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف نمائندگی کی بات نہیں، خصوصی نمائندگی کی بات ہے۔ جی، یعنی آئین بنانے والے یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ مقامی حکومت صرف علاقے کے وڈیروں یا صنعت کاروں کا کھیل نہ بن جائے، بلکہ ایک عام کسان، ایک فیکٹری کا مزدور اور ایک عام عورت بھی فیصلوں میں شریک ہو۔ یہ 1973 کے لیے ایک انقلابی خیال تھا۔ اس کا مقصد صرف الیکشن کروانا نہیں تھا، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ جن کی گلی کچی ہے، جن کے نلکے میں پانی نہیں آتا، ان کی آواز بھی اقتدار کی میز تک پہنچے۔ یہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا ایک مکمل ویژن تھا۔ لیکن یہیں پر وہ تضاد پھر سے سامنے آتا ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ یہ وعدہ آئین میں موجود تو ہے، لیکن عملی طور پر یہ سب سے زیادہ ٹوٹنے والا وعدہ لگتا ہے۔ بالکل، پاکستان کی تاریخ میں مقامی حکومتوں کے نظام کو بار بار ختم کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اور یہ آرٹیکل 29 اور 30 کے درمیان کے تعلق کا بہترین عملی مظاہرہ ہے۔ جب بھی کسی فوجی آمر یا صوبائی حکومت کو لگا کہ مقامی حکومتیں ان کے اختیار کو چیلنج کر رہی ہیں، انہوں نے اس نظام کو ختم کر دیا۔ اور کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ یہ آئین کی روح کے خلاف ہے، لیکن چونکہ آرٹیکل 32 عدالت میں نافذ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس اقدام کو اس بنیاد پر چیلنج کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کوئی عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ مقامی حکومتیں بحال کریں، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 32 یہ کہتا ہے۔ تو یہ اس تضاد کا عملی مظاہرہ ہے۔ جہاں آرٹیکل 31 پر سیاسی اتفاق رائے کی وجہ سے عمل ہوتا ہے، وہیں آرٹیکل 32 پر سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے عمل نہیں ہوتا اور آئین کا ضمیر خاموش تماشائی بنا رہتا ہے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ یہ اصول کس طرح سیاسی عزم کے رحم و کرم پر ہیں۔ یہ ریاست کے لیے ایک آئیڈیل پیش کرتے ہیں، لیکن اس آئیڈیل تک پہنچنے کا راستہ سیاسی عمل سے ہو کر گزرتا ہے، عدالتی حکم سے نہیں۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کی گفتگو سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں ایک پورا باب ایسا ہے جو ایک قومی منشور کی طرح ہے۔ یہ ایک روڈ میپ ہے، ایک خواب ہے جو ریاست کو دکھایا گیا ہے۔ اور اس گفتگو کا مرکزی نقطہ اس خواب اور حقیقت کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ اصول ریاست کے لیے ایک حکم نامہ ہے،
یعنی ان پر عمل کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ عدالتوں میں قانونی طور پر قابل نفاذ نہیں ہے، یعنی ان کی خلاف ورزی پر ریاست کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ریاست کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، چاہے وہ اسے پسند آئے یا نہ آئے۔ جی، یہ ایک مسلسل یاد دہانی ہے کہ ریاست کا مقصد صرف ملک چلانا نہیں بلکہ اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود اور ان کی امنگوں کی تکمیل ہے۔ اور یہی بات ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال کی طرف لے آتی ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ اصول ریاست کا ضمیر ہے لیکن عدالت کے ذریعے نافذ نہیں کیے جا سکتے تو پھر ایک معاشرہ یہ کیسے یقینی بناتا ہے کہ ان پر عمل کیا جائے؟ کیا سالانہ پارلیمانی رپورٹ، عوامی رائے یا سیاسی عزم ہی واحد راستے ہیں؟ اور ایک شہری کے طور پر ان آئینی وعدوں، خاص طور پر آرٹیکل 32 جیسے بھلائے گئے وعدوں کو جاننا ہمیں اپنی حکومتوں سے بہتر مطالبات کرنے کے لیے کیسے بااختیار بناتا ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.